گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ضرور نانو نفقہ کا معنی بتا دیجئے کہ یہ ہے کیا لفظ، کئی لوگوں کے لیے نیا لفظ ہوگا، اس سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ نانو نفقے سے مراد وہ اخراجات ہیں کہ جو کسی کے ذمے لازم ہوں، جیسے شوہر پر بیوی کا نفقہ خرچہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی اولاد کا خرچہ لازم ہوتا ہے، اور یہاں نانو نفقے سے مراد کھانا پینا، ٹھیک ہے، لباس اور رہنے کا مکان، صحیح، یہ 3 چیزیں اس نفقے کے اندر شامل ہوتی ہیں جو کہ شوہر پر لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ اپنی زوجہ کو یہ تینوں چیزیں مہیا کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد جن کے پاس اپنا مال نہ ہو تو انہیں یہ تینوں چیزیں مہیا کرے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، روزمرہ کی، پہننے کے لیے لباس، اور اسی طرح رہنے کو مکان، یہ اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ تو اسی کے متعلق جو ہے نانو نفقہ کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ تو اس کی یعنی حد کب تک ہوتی ہے، یعنی کب تک دینا ہوتا ہے؟ جیسے شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو دے گا تو کب تک لازم ہے؟ دیکھیں، جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ ناشزہ و نافرمان نہیں ہوتی، صحیح، تو شوہر پر اس کا نفقہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب تک نکاح میں ہے اور شوہر کے پاس ہے، صحیح، شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں گئی ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے روٹ کے چلی جاتی ہیں بلا وجہ شرعی، تو شوہر بلاتا ہے نہیں آتی، تو ایسی عورت نافرمان کہلاتی ہے۔ صحیح، ایک تو نافرمانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ساتھ رہ کر نافرمانی ٹھیک کریں، ہے، لڑائی جھگڑے، بات نہ ماننا، تو یہ والی نافرمانی ساتھ رہ کر یہ نفقے سے لیے معنی نہیں ہوگا، یعنی ٹھیک ہے، ساتھ رہنے کے باوجود اگر وہ کچھ نافرمانی کرتی ہے اپنے شوہر کی تو اس صورت میں بھی شوہر پر نفقہ لازم ہوگا۔ صحیح، یہاں ناشزہ و نافرمان سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ چلی گئی، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ کہیں اور ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو جب تک کا نفقہ شوہر پہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، نکاح جب تک قائم ہے یا طلاق دیتی ہے تو عدت کے اندر تک کا نفقہ شوہر پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نابالغ اولاد کے جس کے پاس اپنا مال نہ ہو، تو اس کی کیا وضاحت ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر نابالغ اولاد کے پاس اپنا کوئی ذاتی مال ہو تو انہی کے مال میں سے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اچھا، اگر ان کے پاس اپنا کوئی ذاتی مال نہیں ہے تو ان کا خرچہ باپ پر لازم ہوتا ہے، لڑکا ہو نابالغ ہو تو بالغ ہونے تک اس کا خرچہ باپ پر لازم ہوتا ہے، صحیح، اور لڑکی جب تک کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہو جاتی تو اس کا خرچہ جو ہے اس کے باپ پر لازم ہو جاتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جائے تو اب اس کا خرچہ اس کے باپ پر نہیں ہوگا بلکہ اب شوہر پر ہوگا۔ نہیں تو یہ آپ نے فرمایا نا کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اب کرے گا، یعنی اگر مال ہو تو پھر مال ہو تو اب
اسی کے مال سے انہی پر ہی اپنی طرف سے خرچ نہیں کر سکتا. کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. باپ جیسے یہاں کرتے ہیں بات اپنی یہ ہو اولاد. رہی ہے، بات واجب ٹھیک ہے. لازم ہونے کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہمارے ہاں تو کئی صورتحال ایسی ہوتی ہیں جو ہے احسان پر مبنی ہے. جیسے آج کل جو ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی، خاص کر لڑکا بچہ بالغ ہو گیا، کمانے پر قادر بھی ہے، تو پھر بھی ان کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتے ہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، جب تک جو ہے وہ والد برداشت کرتے رہتے ہیں. حالانکہ بالغ ہونے کے بعد اب ان پر شرعی طور پہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں. تو فی زمانہ تو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ والدین اپنے اولاد پر احسانات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شرعی طور پر ان پر لازم. اور یہی بیٹا نہیں جو ہے ہوتا. بعد میں کہتا ہے آپ نے مجھ پہ کون سا احسان کیا تھا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. جی، تو شرعی طور پر ذمہ داری جو ہے وہ بلوغت تک ہے، بالغ ہونے تک ہے. جی جی، ٹھیک ہے. لڑکے کی. ٹھیک اور ہے. لڑکی جو ہے وہ جب تک کنواری ہے اس کا خرچہ باپ پر لازم اس وقت تک وہ کرتا رہے گا. جی. ٹھیک ہے. تو اگر اب یہ اپنے فرمایا نا کہ اولاد کا نان نفقہ والد پر ہے، تو کیا اولاد پر بھی والدین کا نان نفقہ ہوتا ہے؟ جیسے اب والدین بوڑھے ہو گئے اور کمانے پر قادر نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ والدین پر لازم کیا، اولاد پر لازم کیا جائے گا؟ جی بالکل. اگر والدین محتاج ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کا نفقہ ان کی اولاد پر لازم ہے. صحیح. یا تو دونوں محتاج ہوں، ٹھیک ہے، یا والد محتاج ہیں، تو ان کا نفقہ جو ہوگا وہ اولاد پر ہوگا. یا والدہ محتاج ہیں لیکن والد محتاج نہیں ہے، تو اب والدہ کا خرچہ تو شوہر پر ہی ہوگا، نہ کہ بیٹے پر ہوگا. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا کہ دونوں ہی، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی محتاج ہو جاتے ہیں. جی جی. اور یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی سب کو دے دیتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک دوسرے پر ٹال رہا ہوتا ہے. حالانکہ سب پر، تمام اولاد پر جو ہے وہ لازم ہے. نہ ایسا کہ بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، جو کما رہا ہے، جو نہیں کما رہا. تو باہر صورت جو زیادہ مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے، ہر ایک پر برابری کے حق ہیں. اور تمام اولاد پر اپنے والدین جو کہ محتاج ہوں، ان کا نفقہ، ان کا خرچہ، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ان کی اولاد پر لازم ہے. بیٹیوں پر بھی ہوگا بالکل اسی طرح. بیٹی تو شادی کر کے دوسری جگہ چلے گی اور کماتی بھی نہیں، اس کی تو اپنی آمدن نہیں ہے. جی. تو اب اس پر ہم اس صورت میں لکھا ہے فقہاء کرام نے، بیٹا ہو یا بیٹی، ٹھیک ہے، اب بالفرض اس کے پاس مال نہیں ہے تو مجبور ہے. صحیح. اگر بالفرض وہ بھی مالدار ہے، دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ نہیں میرے صرف بیٹوں پر ہی ہے، بیٹیوں پر نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی مالدار ہے تو بیٹا بھی دے گا اور بیٹی بھی دے گی، دونوں پر لازم ہوگا. اچھا، والدین محتاج ہیں، محتاج سے کیا مراد ہے؟ والد صاحب کی پنشن آتی ہے اور وہ 15,000 20,000 روپے آتی ہے، لیکن ان کے اخراجات کیا ہیں کہ شادیوں میں جانا ہے، وہاں خرچ کرنا ہے، فلاں کا لین دین ہے، اس کو پورا کرنا ہے. تو کیا یہ محتاجی ہے؟ محتاجی سے کیا مراد ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیچارے والدین جو ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہم نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا، ان کو جو ہے پاؤں پہ کھڑا کیا، شادیاں کروائیں، اب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے. ٹھیک ہے. تو جس حد تک محتاجی ہے، ضروریات کو پورا کرنا وہ تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ضروریات سے زیادہ ہی، حالانکہ والدین خود مالدار ہوتے ہیں. مالدار سے مراد یہاں مالک نصاب ہونا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ غیر نامی، تو مالک نصاب بھی ہوتے ہیں لوگ، پھر بھی اپنی اولاد سے ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں تم نے، یعنی باندھا وہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنے دینے ہیں، فلاں نے اتنے دینے ہیں، نوکری کے حساب سے بھی. اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے دے سکتے ہیں، بعض اوقات اولاد جو شادی شدہ ہو جاتی ہیں ان کا اپنے بیوی بچوں کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا. صحیح. تو وہ پھر والدین کو کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے والدین بعض اوقات ان کو آگ کر دینا، ناراضی کا اظہار کر دینا، حالانکہ خود مالدار ہیں. تو شرعی حکم یہ ہے کہ والدین اگر مالدار ہیں تو پھر اولاد پر نفقہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر والدین محتاج ہوں تو پھر تو اولاد پر ضروریات کو پورا کرنا لازم ہوگا. جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں کہ ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے. بعضوں کا کرائے پہ مکان دیے ہوتے ہیں، اس سے بھی کرایہ آیا ہوتا ہے، پینشن آ رہی ہوتی ہے، خود مالدار بھی ہوتے ہیں، مالک نصاب بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر بھی اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو خوش رکھیں. لیکن بعض اوقات والدین کو بھی چاہیے کہ دیکھیں اگر ہماری اولاد پریشانی میں آ رہی ہے، ان پر جو ان کی اولاد کا بیوی بچوں کا نان و نفقہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس معاملے میں وہ رعایت کریں. تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں. ایک پچھلے دنوں والد صاحب ایک آئے
تو بڑے وہ غصے میں اور اس طرح کیسا کرتا ہے. میں نے کہا اچھا دیکھیے وہ نافرمانی بتائیے کیا, یعنی وہ اپنی اولاد کو نافرمان کہہ رہے ہیں. نافرمان کہہ رہے تھے. تو لے دے کے نافرماشی کیا نکلی کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا, جتنا میں کہتا ہوں اتنا مجھے نہیں دیتا. تو میں نے ان کی ضروریات پوچھی, مکان ماشاءاللہ مکانات ہیں, اس سے ان کو کرایہ آ رہا ہے, ضروریات پوری ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے میری, لیکن میرے بعد میری بیوی کا, میری بیٹی کا کیا ہوگا. تو ابھی سے میں چاہتا ہوں کہ ان پہ یہ لازم کر دوں کہ میرے بعد بھی دیتے رہیں. اب نہیں دے رہے تو اس وجہ سے ہی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی وجہ نہیں تھی. میں بہت پوچھتا رہا, میں نے کہا دیکھیں جس کو آپ نافرمانی کہہ رہے ہیں شرعی طور پہ یہ نافرمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ پر محتاجی والی کوئی صورت نہیں ہے. صحیح. رہا تعلق والدہ کا تو اس کا نفقہ تو آپ پر یعنی شوہر پر لازم ہے. تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہے, تو اس کو شرعی طور پہ نافرمانی نہیں کہیں گے. کہ والدین جو ہے مالدار ہوں اور اولاد اس وجہ سے نہیں دے رہی کہ ان کا اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, تو شرعی طور پہ جو ہے یہ نافرمان نہیں کہلائیں گے. لیکن اگر اولاد کماتی ہے اور اس کے پاس ہے مال رکھا ہوا ہے فالتو بھی, تو اخلاقی طور پر کہا جائے گا کہ اپنے والدین, ضروریات ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات, یا وہ اس لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں آگے کسی بیٹا یا بیٹی کی شادی ہونی ہوتی ہے, اس کے اخراجات کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب تک یہ دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں جب تک شادی نہیں ہو جاتی بچوں کی, وہ جو بھی کماتے ہیں اپنے والدین کے ہاتھ میں ہی دیتے ہیں. صحیح صحیح. اور وہ اسی سے بیسیاں ڈالنا, جمع کرنا, سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جب شادی ہو جاتی ہے ظاہر ان کے اخراجات مزید بڑھ جاتے ہیں, بیوی بچوں کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. تو پھر بھی اب یہاں پر وہ دیکھے ایسا نہ ہو کہ والدین کو دینے کی وجہ سے, والدین محتاج بھی نہیں ہیں مالدار ہیں, اور والدین کو دینے کی وجہ سے جو اس پر لازم ہے خرچہ اپنی بیوی بچوں کا وہ پورا نہیں ہو رہا, تو اس معاملے میں اس کو سوچنا پڑے گا, ورنہ وہ گناہ گار ہو جائے گا. اگر اپنی اولاد کا, نابالغ اولاد کا یا بیوی کا جو خرچہ اس پر لازم ہے نہیں دے رہا تو. لیکن پھر بھی والدین اگر جو ضروریات ہیں چاہیے کہ اس کو پورا کریں, اور انداز اس طرح رکھ, بعض اوقات اولاد ایسی وہ ہو جاتی ہے کہ منع کر کر کے والدین پر اگر محتاجی والی صورت بھی آ جاتی ہے تو پھر بھی وہی نہیں دے رہے ہوتے, تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر والدین مالدار ہیں, محتاجی والی صورت نہیں ہے, اس وجہ سے اگر وہ کچھ کمی بیشی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے گناہ گار نہیں ہوں گے. بیٹی, حضور آپ نے فرمایا کہ والد پر جو ہے بیٹی کا نان نفقہ ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے, شادی نہ ہو جائے, اس کی رخصت نہ ہو جائے. اب بھائی ہیں, بہن بھی ہے, والدین کا انتقال ہو گیا, اور اب وہ بیٹی جو ہے, اب وہ بہن جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہے, تو کیا بھائیوں پر نفقہ لازم آئے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا. بلکہ یہاں تک صورتحال ہے کہ جیسے باپ پر اپنی اولاد کا, باپ بھی محتاج ہیں, بچے بھی محتاج ہیں, صحیح, اور بڑا بیٹا جو ہے وہ مالدار ہے, تو ان پر اپنے باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا بھی نفقہ لازم ہوگا. اسی طرح والد کا انتقال ہو گیا تو اب بیٹیاں, عورتوں کا جب تک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر محتاج ہوں, اگرچہ بالغ ہو چکی ہوں لیکن محتاج ہیں, کنواری ہیں, تو ان کا نفقہ والد پر, والد نہ ہو تو اس طرح بھائیوں پر جو ہے اپنی بہنوں کا نفقہ لازم ہوگا. اچھا, بیٹی کی شادی ہوگی لیکن طلاق ہو کے پھر آگے گھر دوبارہ, تو اب دوبارہ والدین پر آ جائے گا. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ اب وہ شوہر سے رشتہ ختم, عدت بھی ختم ہو چکی ہے, تو اب جو ہے اور وہ محتاج ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ والد پر لازم ہوگا, اگر والد حیات ہوں, ورنہ بھائی پر جو ہے وہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح ہو کر وہ آ جاتی ہیں تو واقعی پھر اس کو مشکلات کا سامنا بالکل. جب بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے بھائیوں کی, جی جی, پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے بہن کو کچھ دیا جائے. تو اب اس میں یہ ہو سکتا ہے نا, جیسے ماشاءاللہ کئی بھائی ہیں, سب مل کر اگر دیں کچھ نہ کچھ, تو کچھ نہ کچھ مدد کریں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اب کسی ایک پر یہ اس کا بار ڈال دیں گے تو ظاہر اس کے لیے پریشانی. اس میں کیا کہیں گے, یہ مدد کر رہے ہیں, یہ ان پر واجب تھا اور اس کو پورا کر رہے ہیں, انداز کیا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ دیکھیں انداز تو اس طرح والا جتانے والا نہیں, یعنی یوں سمجھے والدین بھی نہیں ہے اور شوہر بھی نہیں ہے, تو اب یہ بھائیوں کے رحم و کرم پر کہیں گے, کیا کہیں گے؟ تو اب یہ جو دے رہے ہیں, ان دینے والوں کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ انداز تو اسی طرح ہی ہونا چاہیے, مطلب ایسا نہیں کہ اس کو جتا کر دیں. ٹھیک ہے, اور بعض صورتوں میں تو واجب ہوگا دینا, کہ اگر وہ محتاجی والی صورت ہے تو وہ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے گناہ گار ہوں گے. اور بعض صورتوں میں, اور کئی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود مالک نصاب ہوتی ہیں, جیسے سونا وغیرہ کے لحاظ سے, اس لحاظ سے, یا شوہر کی طرف سے کچھ جائیداد وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ مالدار ہوتی ہیں. تو پھر بھائیوں پر لازم تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اخلاقی طور پہ
اب ظاہر وہ کہاں وہ جائیداد بیچیں، کہاں وہ سونا وغیرہ بیچیں، جی جی تو اس صورت میں چاہیے کہ ان کو ان کی مدد کریں. مدد کرنی. تو لہذا اس حوالے سے پوچھ لیا جائے. جہاں اب یہ مطلقاً ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو وہ رہنمائی لے لے ٹھیک کہ ہے. ایسی ایسی صورتحال ہے، مجھ پر اپنے کن کے رشتہ داروں کا کن صورتوں میں نفقہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بھائی اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، ہماری بہن ان کی بہن ہے اور اس کو پوچھتے تک نہیں ہے. تو کیا یہ انداز ٹھیک کہلائے گا یا بالکل حکم شریعت پر عمل کرنے کی نیت ہو؟ نیت تو حکم شریعت پر عمل کرنے کی ہو، ٹھیک ہے. کسی کو دکھانے کی نہیں، ورنہ ثواب سے محرومی ہے. صحیح ہے. صلہ رحمی بھی ساتھ ساتھ وہ کرے گا کہ اپنی میں بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی، قرابداری، تو اس کا اس کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر والد کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کی وائف کو بھی اپنے گھر رکھ سکتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی ایک اور کال سنائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ 10 سال پہلے تقریباً میری شادی ہوئی تھی، تو کچھ جھگڑے بن گئے، بیوی ناراضگی ہو گئی، علیحدہ ہو گئی تھی، پھر راضی ہو گئی ہے، پھر میں نے الگ مکان لے لیا، پھر وہ میرے ساتھ رہتی رہی. اب وہ عید کے دنوں میں اپنی ماں کے گھر رہتی ہے، میرے پاس نہیں رہتی. تو کیا اس صورت میں اس کو نفقہ دوں گا تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ جبکہ میں ان کو کپڑے بھی دیتا ہوں، خرچہ بھی دیتا ہوں، بچوں کا بھی دیتا ہوں. تو وہ پکی جو ان کی نے جب سے میری یہ علیحدگی ہوئی تھی، میں نے علیحدہ مکان لیا ہے، تو تب سے وہ اپنی ماں کے گھر رہتی ہے، میرے ساتھ رہتی نہیں ہے، عید کے دنوں میں خاص کر. پھر عید کے بعد پھر آ جاتی ہے میرے پاس. تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی عرض کرتے ہیں، والد کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ بیٹے کا بھی خرچ اٹھا سکتا ہے اور بہو کا بھی اٹھا سکتا ہے. کیا ایسی صورت میں بہو کو رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں؟ بالکل سوال تھوڑا سا عجیب سا ہے. جی جی. عمومی طور پہ کئی گھروں میں ایسا دیکھا ہے، جیسے اگرچہ بیٹا جو ہے وہ کماتا نہیں ہے، پھر بھی شادی کر لیتے ہیں اس بلبوتے پہ کہ والد جو ہے اس کا والد وہ سنبھالنے کے لیے ٹھیک ہے. نان و نقوہ وہ خود برداشت کر رہا ہوتا ہے، سارے معاملات خود کر رہا ہوتا ہے. تو شرعی طور پہ اگرچہ والد پر یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کر رہا ہے تو شرعی طور سے کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. 10 سال پہلے شادی ہوئی، زوجہ علیحدہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، پھر دوبارہ راضی ہوئی تو اب الگ مکان میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی رہنا ہے، نان نفقہ بھی دیتے ہیں، بچوں کا خرچ بھی اٹھاتے ہیں. عید کے ایام میں جو ہیں وہ گھر چلی جاتی ہیں والدہ کے پاس، تو اب کیا نان نفقہ لازم رہے گا یا یہ ناشدہ کہلائیں گی؟ کیا ہوگا؟ ہفتے میں ایک دن عورت کو اپنے والدین کے یہاں جانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ شوہر اجازت نہ بھی دے، کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے جو دن میں اپنے والدین کے یہاں جا سکتی ہے، لیکن رات رکنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہوگی، جبکہ اس عورت کا جو مہر ہے وہ مہر معجل نہ ہو، یعنی وہ مہر جو جلدی دیا جاتا ہے. جی جی. اگر وہ مہر معجل ہے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک آپ مجھے پورا مہر نہیں دیں گے ٹھیک ہے میں واپسی نہیں آؤں گی. تو اس صورت میں وہ نافرمان نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے اور عمومی طور پہ نہیں ہوتی، مہر تو عمومی طور پہ معجل نہیں رکھا جاتا، غیر معجل یعنی بعد میں دینے والی ایک صورت ہوتی ہے، کوئی میعاد اس کی نہیں ہوتی. تو اس صورت میں اگر وہ رکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر تو وہ ناشزہ و نافرمان کہلائے گی. صحیح. تو عورت جب تک نافرمان رہے، ناشزہ رہے، ان دنوں کا نفقہ اس پر لازم نہیں ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ عید کے دن عید کے ایام میں چلی جاتی. اب ویسے بھی عید کے دن بیٹیاں اپنے گھروں میں آتی ہیں، تو ایسے معاملے میں کچھ رعایت بھی رکھنی چاہیے. جب شریعت نے ایک اجازت دی ہے، ٹھیک ہے ایک آدھ دن اس سے زیادہ اجازت دے دی تو اس میں جھگڑے کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے سوال کہ وہ زیادہ دن رکتی ہوں گی، اگر ایسا ہے تو اور ان کی اجازت کے بغیر رک رہی ہیں بلا وجہ، تو اس صورت میں وہ نافرمان کہلائیں گی، ناشزہ کہلائیں گی. تو جب تک وہاں رہ رہی ہیں اپنے والدین کے یہاں اجازت کے بغیر شوہر کے، تو ان دنوں کا نفقہ جو ہے اس شوہر پر لازم نہیں ہوگا. اچھا، ہفتے میں ایک دن کی اجازت ہے والدین کے گھر جانے، دن کی، رات اگر رہنا ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہوگی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. ہاں شوہر بولے مہینوں کی اجازت دے، وہ الگ بات ہے. ٹھیک کہ وہ زیادہ کی اجازت دیکھیں. اس معاملے میں چاہیے یہ ہے کہ جہاں دیکھیں غیر شرعی معاملہ نہ ہو. جی جی. یعنی اگر بالفعل شوہر اجازت دے دے تو ایک ہفتہ رہنے کی بھی اجازت شرعی طور پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، قباحت تو نہیں ہے. تو ایسے معاملے کو ایسا نہ بنایا جائے کہ جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، نہ اتفاقی کا ہمارا باعث اس بنے. مسئلہ سننے کے بعد جو نا سختی زیادہ شروع نہ ہو جائے. جی جی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کیس ایسے بھی سامنے آئے ہیں دارالفتاء اہل سنت میں کہ
طلاق کی جو وجہ بن رہی ہے وہ یہ وجہ بن رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو والدین کے ہاں نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے، وہاں رہنے نہیں دیتا، جانے نہیں دیتا، تو یہ پھر نا اتفاقی والی صورت ہو جاتی ہے. اب شریعت ہر 8ویں دن جانے کی اجازت تو دے رہی ہے، ہفتے میں ایک دن، تو اب وہ نہیں، اگر وہ اجازت دے بھی دیتا ہے شرعی طور پہ گناہ بھی نہیں ہے. اگر وہاں کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اجازت دینے میں حرج کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شرعی حکم اپنی جگہ صحیح کہ اختیارات ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس طرح شوہر کے بعد کچھ ہیں اختیارات، اس طرح بیوی کے بعد بھی کچھ اختیارات ہیں. اب بیوی بھی آگے ٹھیک ہے مجھ پر بھی ہر چیز لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا کرے گا یہ؟ ٹھیک ہے کہ ہر کوئی یہ سوچے مجھ پر جو لازم ہے ہم وہی کریں گے، جو لازم نہیں ہے. اخلاقی طور پر بیوی بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. گھر کے ہے. کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو شرعی طور پہ ٹھیک ہے، جو ہے اس پر قضان لازم نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ کر رہی ہوتی ہیں. جی جی. تو اسی طرح جس طرح وہ بہت سارے معاملات کر رہی ہوتی ہیں تو شوہر کو بھی چاہیے اس معاملے میں رعایت رکھے. اگر وہ رکنے کے لیے جاتی ہیں تو جو ہے وہ اجازت دے دے، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. اور عورت کو بھی یہ چاہیے کہ اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا تو جتنے دن کی اجازت دے رہا ہے صرف اتنے دن ہی رکے. اب اس سے زیادہ بغیر اجازت کے رکے گی تو گناہ گار ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک. جزاک اللہ. اور یہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ بیوی بہت سارے ایسے کام کر رہی ہوتی ہے جو اس پر لازم نہیں ہوتے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو بیان ہے مدنی مذاکرے کا ایک حصہ ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. بہت ہی پیارا یہ اس کی ویڈیو ہے، مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوگی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ بیان موجود ہوگا. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. یہ جو ہم نان نفقے کی باتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کے مسائل ہیں تو اس سے متعلقہ باتیں اس ویڈیو بیان کے اندر، مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. اس کو سننا چاہیے، ہر شوہر کو، میاں بیوی کو، ساس کو، سب کو سننا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فوائد ملیں گے اور واقعتاً اگر اس پر عمل کر لیا تو گھر ضرور امن کا گہوارہ بنے گا. کچھ کالز مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ کال سنائیے. عمران علی کراچی سے. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر حق مہر غیر معجل ہے اور یہ کب تک، مطلب سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، اس کا کوئی حد ہے دینے کی، یا بیوی مانگے گی جبھی دیں گے، یا لوگ 20-25 سال بھی ہو جاتے ہیں شادی کو تو یہ حق مہر کا اس کا کیا ہوتا ہے؟ غیر معجل جو ہوتا ہے اور یہ عند الطلب جسے کہتے ہیں، تو کب بیوی مانگے گی جبھی دیں گے؟ جزاک اللہ خیر. آمین آمین. یہ ایک اور کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کی وقفہ بندی ہوتی ہے یا جسے فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے، اس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت آپریشن کے تھرو ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپریشن میں جیسے جیسے ولادت ہوتی جائے گی اس کا ماں پہ صحت پہ فرق پڑتا ہے، تو کیا یہ اس طرح ہو سکتا ہے اسلامی؟ یہ ضرور عرض کریں گے. عمران علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حق مہر غیر معجل، پہلے یہ بتا دیے معجل غیر معجل کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو سوال انہوں نے پوچھا کہ کب تک اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، دیتے ہی نہیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کیا اس کے احکام ہے، یہ بتائیے گا. دیکھیں مہر کی 3 قسمیں بنیں گی. ایک تو مہر ہوتا ہے معجل، یعنی جو جلدی جس کی ادائیگی ہوتی ہے، عورت سے قربت سے پہلے دینا ہوتا ہے، تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں. یہ تو اب عورت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک اسے یہ پورا مہر حاصل نہ ہو جائے، وصول نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ معاملات کو روک سکتی ہے، منع کر سکتی ہے، اس کے پاس جانے سے بھی منع کر سکتی ہے. تو یہ مہر معجل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل، یعنی جس کی کوئی میعاد رکھی جائے، صحیح، کہ اتنے مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، اس کو مہر معجل جس کی میعاد رکھی جائے، مدت والا. اور ایک ہوتا ہے مؤخر، یعنی جس کی کوئی مدت بیان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ مہر جو رکھا جاتا ہے وہ غیر معجل اس کو کہہ دیتے ہیں. مراد وہی ہوتا ہے خانے دو ہیں کہ معجل ہے یا مؤجل، جس کو عوام موجل پڑتی ہے. تو معجل یا اجل یعنی اس کی کوئی میعاد بیان کی گئی ہے، یا معجل تعجیل سے نکلی جلدی دیا جائے گا، تو عمومی طور پہ لکھ دیتے ہیں غیر معجل. تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ مؤخر، یعنی بعد میں. اب ایسا مہر ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ ایسا مہر جو ہے وہ طلاق کی صورت میں یا موت کی صورت میں ہی دیا جاتا ہے. طلاق کی صورت میں تو پھر وصولی ہو جاتی ہے، موت کی صورت میں شاید مشکل لگتا ہو. یعنی موت کی صورت مثال کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی وراثت میں سے
جو ہے وہ مہر نکالا جائے گا، وہ مہر عورت کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس پر قرض ہے. ٹھیک ہے. جب کسی شخص کا شوہر پر قرض ہے، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے تو اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جاتی ہے، پھر اس کا قرض جو اس پر ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. تو اس طرح بیوی کا مہر اگر اس نے نہیں دیا تو اس کے مال میں سے بیوی کو مہر دیا جائے گا. خیر، اب سوال کی طرف آتے ہیں. جی جی. کہ آپ کہتے ہیں کہ کب تک غیر معجل ہے تو کب تک دیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ طلاق سے پہلے اگر وہ عورت مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر پر دینا لازم نہیں ہوتا. بعض کا 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، جو مؤخر والا جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر بعد میں ہی دینا ہوتا ہے، اس سے پہلے دینا شوہر پر لازم نہیں ہوتا، اور نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی مدت بیان کی کہ 2 سال بعد ادا کیا جائے. اگر مدت بیان کی یا کہا عندت طلب، آخر میں انہوں نے لفظ استعمال کیا عندت طلب، ہاں جب انہوں نے استعمال کیا تو عندت طلب، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب عورت طلب کرے گی اب اس کو دینا لازم ٹھیک ہے ہوگا. عندت طلب کی صورت یہ ہوتی ہے. اور اگر عندت طلب بھی نہیں تھا، پر یہی لکھ دیا غیر معجل اور کوئی میعاد بھی بیان نہیں کی، تو یہ مؤخر ہو جائے گا، یعنی بعد میں جب چاہے شوہر دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو معجل ہے وہ کب کتنی دیر کے بعد وصول کرنا ہے؟ اس کی بھی وہ عورت کو اختیار ہے. عورت چاہے تو فوری وصول کر لے، ٹھیک ہے، یا عورت راضی ہے اس بات پہ ٹھیک ہے مجھے بعد میں دے دینا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو یہ حق حاصل ہے جب تک وہ جب بھی چاہے اس کو پورا کا پورا مہر معجل حاصل نہیں ہو جاتا، اگرچہ اس میں 1 روپے کیوں نہ باقی، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ اپنے گھر میں بھی جا کے بیٹھ سکتی ہے. اچھا، سارے معاملات کرتے، وہ پھر ناشزہ نہیں کہلائے گی، وہ اپنے حق کی وجہ سے رکی ہے، اس کو نان نفقہ بھی ملے گا. نان نفقہ بھی. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں مہر معجل تو فوری ادائیگی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عورت کی اجازت سے بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. نکاح کے وقت بھی لے سکتے ہیں. اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ کچھ مہر معجل رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ غیر معجل، یعنی 50,000 روپے مہر تھا، اب 10,000 معجل کر دیں گے یعنی فوری دے دیں گے، 40,000 غیر معجل کر دیتے ہیں بعد میں دیتے ہیں. یہ بھی صورت درست ہے. اب وہ اس میں سے 10,000 جو معجل رکھا ہے وہ فوری دینا لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اور باقی جو 40,000 ہیں وہ بعد میں دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو بھی نکاح فارم پہ لکھا ہوا ہے یا جو لکھوانا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے جی کہ ہم کیا کروا رہے ہیں. صرف وہ جو چلا آ رہا ہے اس کے مطابق کر دیں تو وہ ہوگا تو ٹھیک، لیکن اس کے پھر مسائل بھی سمجھنے چاہیے کہ کیا مراد ہے. تو اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے کہا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے بیوی کو دیا جائے گا. ابھی مہر ادا نہیں کیا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے گا شوہر؟ اب ظاہر ہے وہ عورت کا بن گیا ترکہ، ہاں، عورت کی وراثت بن گئی. تو اس میں سے جو مہر تھا اس مہر میں سے اس کا بحیثیت شوہر جو حصہ بنتا ہے، اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ بنتا ہے، اولاد نہ ہو تو کل مال کا آدھا حصہ بنتا ہے، اس میں سے وہ لے لے گا، ٹھیک ہے، اور بقیہ حصہ مہر کا وہ ورثہ کے حوالے کرے گا. یعنی معاف نہیں ہوگا، کہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو دیا نہیں تو ورثہ اس کی اولاد ہی ہوگی عموماً. جی اولاد ہی ہوگی، اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو وہ بھی ہوگے. ٹھیک ہے. تو یہ وراثت میں شامل ہو جائے گا، پھر اس میں سے لے گا اپنا حصہ جو بھی. جی اس میں سے اپنا حصہ جو بنتا ہے وہ نکال کے باقی حصہ ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق. اس مسئلے کی طرف بہت کم لگتا ہے توجہ ہوگی کہ یہ اس طرح کرتے ہوں، تو اس کو غور سے سمجھنا چاہیے. جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کا مہر ابھی تک ادا نہیں کیا، شوہر زندہ ہے تو اب وہ مہر ابھی بھی اس پر باقی ہے، قرض ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وراثت میں شامل کر دے، اپنا حصہ جتنا بنتا ہے وراثت میں سے لے لے، بقیہ جو دیگر ورثہ ہیں ان کو ان کے حصوں کے مطابق ادا کر دیں. دوسرا سوال ہم سے پوچھا گیا بچوں کے حوالے سے فیملی پلاننگ کا جو لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر، وقفہ جو ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ نیت ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہوں گے، خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ تو مذموم نیت ہے، جہالت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے، خلاف توکل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر واقعی کوئی عذر ہو، جیسے انہوں نے آپریشن کا حوالہ دیا کہ یا عورت کی صحت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کمزوری کا مسئلہ ہے، یا جلد بچہ ہونا جو ہے وہ نقصان یا جان کو خطرہ، کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر وقتی طور پہ کہ حمل نہ ٹھہرے تو جائز ادویات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جائز ادویات کے ساتھ جو میڈیسن جائز استعمال ہیں
اس کے ساتھ وقفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپریشن کروا کے بالکل ہی اس سلسلے کو ختم کر دینا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے وقتی طور پہ کچھ سال کا وقفہ چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں جائز ادویات کے ذریعے سے آپ جس وجہ سے روک رہے ہیں وہ وجہ جب تک ہے تب تک اجازت ہے، وجہ اگر ختم ہو جاتی ہے، وجہ ختم ہو جاتی ہے تو اب اس میں بھی کنڈیشن یہ ہوگی نا، ویسے ہی وہ نہیں ہے لیکن سوچ ان کی دیکھی جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، اب سوچ نیت ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ بچے ہوں تو خرچہ نہیں ہوگا، یہ معاملات ہوں گے، رزق میں تنگی ہوگی، تو ایسی سوچ و کفار کی ہوا کرتی تھی، جیسا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ اس خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو ہی قتل کر دیتے تھے معاذ اللہ۔ تو مسلمان کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، خلاف توکل ہے، اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک بچوں کی رسی سے دیتا ہے۔ ملک کی آبادی بڑھ جائے گی حضرت، تو کیسے ملک چلے گا؟ شریعت تو یہی چاہتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا، یعنی زیادہ بچے ہونے کو پسند فرمایا، ایک ایسی عورت سے نکاح کرنے کو پسند فرمایا کہ جس سے بچے زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کفار کی سوچ ہے، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اس معاملے میں کیونکہ فرمائیں گے کثرت امت پر فخر کریں گے اور باقی معاملات کو چھوڑ دیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ پورا فرما دے گا۔ جس جانے دنیا میں آنا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آنا، اگر واقعی کوئی عذر ہے تو جائز طریقہ بھی بتایا ہے، طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے، تمام طریقے جائز نہیں ہیں، تمام طریقے جائز ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے تو معلومات کیے جا سکتے ہیں، ہر طریقہ تو یہاں نہیں وغیرہ بھی اس پر ہمیں بالکل فتویٰ مل سکتا ہے، تو یہ لے لیا جائے۔ جوازی صورتیں بھی موجود ہیں، انہی پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نان نفقے کا سوال چل رہا ہے، اور کس پر واجب ہے، کب کا واجب ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا واجب ہے؟ اگر شوہر اپنی بیوی کو دے گا تو کیا کیا اس کی ڈیمانڈز پوری کرے گا، کتنے حد تک اس کے اوپر خرچ کرے گا، اولاد کے اوپر کیا کرنا ضروری ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ لیکن شرعی طور پہ تو کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اور نہ ہو سکتی ہے۔ صحیح، یہ کہا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہیں تو نفقہ مالداروں والا ہوگا، ان کی حیثیت کے ان مطابق، کی حیثیت کپڑے مالدار اسی کے جس طرح مطابق، کھاتے کھانا ہیں، جس پینا طرح اسی کے پہنتے ہیں، مطابق، رہن سہن۔ دونوں محتاج ہیں تو محتاجوں والا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک مالدار ہے ایک محتاج ہے تو درمیانی درجے کا، جتنا مالدار کھاتے ہیں اس سے کم، جتنا محتاج کھاتے ہیں اس سے زیادہ۔ ایک تو یہ تو ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ رقم کے حوالے سے کتنا ہونا چاہیے یہ فکس ہو بھی نہیں سکتا، یہ ہر دور کے اعتبار سے جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یا تو باہمی رضامندی سے کوئی نفقہ مقرر کیا جا سکتا ہے، یا پھر قاضی کے ذریعے سے نفقہ مقرر کیا جا سکتا ہے جو کہ ضرورت سے زائد بھی نہ ہو، جو اس ضرورت کو پورا کر لے۔ تو لہذا ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نفقہ ہوگا۔ کوئی شریعت نے مقدار اس طرح بیان نہیں کی کہ اتنا ہونا چاہیے، اتنے ہزار ہو، یہ ہر دور کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ حضور گھر بھی دیا ہوا ہے، کپڑے بھی لا کر دیتا ہے، اور کھانا تو کھلاتا ہی انڈرسٹوڈ ہے، لیکن بیوی کہتی ہے خرچہ نہیں دیتا، تو کیا یہ والا خرچہ نہ دینا یہ کہلائے گا؟ دیکھیں، پیسے نہیں ملتے، خرچے کے لیے، نفقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں ہی پیسے دے، ٹھیک ہے، بیوی کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اگرچہ اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دے رہا، لیکن دیگر جو ضروریات ہیں وہ پورا کر رہا ہے تو یہی کافی ہے۔ اب وہ مطالبہ کر رہی تو شور پہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج اپنے نان و نفقہ سے متعلق شرعی احکام سماعت کیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔